آدھا جسم دھوپ اور آدھا چھاؤں میں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کی درمیانی جگہ یعنی آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ نوٹ: رحمت للعالمین نے 1400 سال قبل ہی اپنی امت کو اس عمل سے منع فرما دیا، جبکہ آج کی میڈیکل سائنس ریسرچ و تحقیق کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنا طبی اعتبار سے سخت نقصان دہ ہے اور اس سے جسم میں خون کا دوران غیر معتدل اور بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں اور امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے بدن کی ہر چیز کو زمین بوسیدہ کر ڈالے گی سوائے بونج کی ہڈی کے، اسی سے انسان کو بنایا گیا اور اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ٹیل بون۔ نوٹ: ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ بونج کی ہڈی ٹیل بون کہلاتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی موت کسی بھی طرح واقع ہو، یہ حصہ محفوظ رہتا ہے۔ بعد ازاں لاکھوں سال مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود بھی یہ حصہ بوسیدہ نہیں ہوتا۔ شدید ترین کیمیاوی آگ، دھماکے اور چوٹ سے بھی یہ حصہ متاثر نہیں ہوتا۔ انسان کا سب سے پہلا جینیاتی کوڈ یعنی جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اسی حصے میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بونج کی ہڈی یعنی ٹیل بون سے انسان کے مرنے کے بعد اس کا پورا رابائیڈیا حتیٰ کہ پسند و ناپسند اور انگلیوں کے پوروں کے نشانات تک معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ جدید سائنس کی یہ تحقیق آج سے 1400 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے بیان فرما چکے تھے۔ 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، جنازے میں جب وہ تیار ہو جائے، بے نکاح عورت کے نکاح میں جب تمہیں اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے، نیک و دیندار شوہر کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نیک و دیندار شوہر ملے تو شادی کر لینا۔ سرکہ یعنی ونیگر بہترین سالن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بھی کتنا بہترین سالن ہے۔ نوٹ: ہمارا دین سادہ زندگی گزارنے اور سادہ خوراک استعمال کرنے پر زور دیتا ہے۔ درجہ بالا حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ سرکے یعنی ونیگر کو بطور سالن استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بآسانی روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ سرکہ یعنی ونیگر بہترین سالن۔ گناہوں کے 2 خطرناک دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے یعنی 2 دروازے ایسے ہیں جن کی سزا جلدی ہی دنیا میں مل جاتی ہے۔ نمبر 1 ظلم، نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد کو یعنی ناحق قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے۔ نوٹ: وہ غیر مسلم اقلیتی فرد جو ویزا لے کر یا شہریت نیشنلٹی حاصل کر کے یا کسی معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ملک میں رہائش پذیر ہو اور اس نے معاہد کی خلاف ورزی نہ کی ہو، ایسے تمام افراد معاہد کے درجہ بالا حکم میں داخل ہوں گے۔ چہرے پر مارنا بہت بری بات۔ حدیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی یعنی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ نوٹ: جھگڑا کرنا ویسے ہی معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور جب جھگڑے میں مار پٹائی اور بالخصوص چہرے پر مارنے پیٹنے کا عنصر بھی شامل ہو جائے تو جھگڑے کی برائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسلام میں ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں۔ جو اسلام فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ناحق خون یعنی بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام تو ہر معاملے میں صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے، اور غصہ، اشتعال، انتقام، بدزبانی، کینہ پروری، نفرت، تعصب، فرقہ واریت اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ اقلیتی فرد پر ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ناراضگی کا سبب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، جس نے کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا، یا اس کا حق مارا، یا اس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا، یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز چھین لی، تو قیامت کے دن میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقلیتی فرد کی طرف سے یعنی ظالم سے جھگڑا کروں گا۔ مائنارٹی پرسن، اقلیتی فرد کا ناحق قتل جنت سے محرومی کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد کو ناحق قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے۔ میزبان کو تنگی میں نہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اسے تنگی میں ڈال دے۔